حج کی شرعی حیثیت بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ کبھی حج فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، اور فرض یا واجب نہ ہو تو پھر نفل ہوتا ہے۔ واجب تو اس صورت میں ہوگا کہ جب انسان حج کی منت مان لیتا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تیری رضا کی خاطر حج کروں گا، تو یہ حج واجب ہے۔ اگر فرض کی شرائط پائی جائیں تو فرض ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں نہ ہوں تو پھر نفل ہوتا ہے۔ تو حج کی فرائض کی کچھ شرائط میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو اس سے اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ منت والا حج تو واجب ہوتا ہی ہوتا ہے، اگر شرائط ہوں تو پھر فرض بنے گا، شرائط نہ ہوں تو نفل ہو جائے گا۔ تو حج کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اور بہن ایسے ہیں کہ جو حج کی استطاعت رکھتے ہیں، ان کے پاس ان کے اندر تمام شرائط جمع ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ حج سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ابھی شاید ہم پہ حج فرض نہیں ہے، اور اس طریقے سے بعض اوقات تو پوری زندگی حج کر نہیں پاتے ہیں، اور یا اس میں تاخیر کے مرتکب ہو کر اپنے نام اعمال میں گناہ لکھ پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں حج کی فرضیت کا بیان فرمایا اور مسلمانوں پر حج کو فرض رکھا، لیکن یقینی سی بات ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن میں شرائط پائی جاتی ہیں۔ تو پہلے اس کی فرضیت کی دلیل دیکھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں شرائط عرض کریں گے۔ یہ چوتھے پارے میں آیت نمبر 97 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں پر کعبۃ اللہ کا حج فرض ہے، اس شخص پر کہ جو راستے کی حج کی تمام راہ کی استطاعت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے، جو اس بات کو نہ مانے، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہان سے بے پرواہ و بے نیاز ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر حج کو فرض قرار دیا، لیکن یقینی سی بات ہے کہ جیسے نماز ہر شخص پہ فرض نہیں ہوتی، اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، ایسے ہی حج کی بھی کچھ شرائط ہیں اس کی فرضیت کی، تو وہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس بات کو جانیں۔ اس میں کئی فائدے ہوں گے۔ نمبر ایک، اگر ہمارا کوئی مرحوم ایسا شخص ہے، والدین ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، پھپھا ہیں، کوئی دوست ہے کہ جس پر حج فرض ہو گیا تھا لیکن ادائیگی کے بغیر وہ فوت ہو گئے، اس لا علمی کی بنا پر کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھ پہ حج فرض ہو گیا ہے، تو کم از کم ہم ان کی طرف سے حج بدل کروا کے حج کے وبال سے ان کو بچا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بعض اوقات ہم غریب ہوتے نہیں ہیں لیکن غریب بنتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، پیسہ ہوگا تو حج کریں گے ورنہ کیسے کر سکتے ہیں، حالانکہ شرائط ان میں پائی جا رہی ہوتی ہیں اور حج ان پہ فرض ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اسی طرح کے ہیلے بہانے یا کم علمی کی بنا پر وہ سمجھتے ہیں حج فرض ہی نہیں ہے، اور اس طرح تاخیر کے مرتکب ہو کے گناہ گار، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچانک موت کا شکار ہونے کے بعد حج سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو حج پر استطاعت رکھتا ہو اور پھر وہ کسی عذر کے بغیر حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے۔ یعنی انتہائی سرکار نے شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، لہذا حج کی فرضیت کا جاننا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ حج کے فرض ہونے کی 8 شرائط ہیں۔ نمبر 1، اسلام، یعنی مسلمان پہ حج فرض ہے، کافر پر نہیں ہوگا۔ نمبر 2، بلوغ، بالغ پر حج فرض ہے، نابالغ پر نہیں۔ اور بلوغت کی عمر لڑکے کے اندر 12 سے 15 سال کے درمیان جب کبھی اس کے اندر آثار بلوغت ظاہر ہو جائیں، مثلا احتلام وغیرہ ہو جائے، وہ بالغ ہو جائے گا۔ اور 12 سے 15 سال کے درمیان اگر کوئی ایسی علامت ظاہر نہیں ہوتی تو 15 سال کے بعد تو اس کے لیے بلوغت کا حکم دے ہی دیا جاتا ہے۔ ہمارے ویسے ملکی قانون کے مطابق 18 سال کا لڑکا ایڈلٹ ہوتا ہے یا اس لڑکی بھی، لیکن شرعی لحاظ سے 15 سال لمٹ ہے کہ 15 سال کے بعد لڑکا بالغ ہو جائے گا۔ اور بچیوں میں بلوغت کی عمر 9 سے 15 سال کے درمیان، جب کبھی انہیں حیض آ جائے یا اگر نکاح ہو گیا ہے اور حمل ٹھہر جاتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بالغہ ہیں، یا اگر 9 سے 15 سال کے درمیان آثار بلوغت ظاہر نہیں ہوتے تو لڑکے کی مثل 15 سال کے بعد ان کے لیے بھی بلوغت کا حکم ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہمارے ہاں تصور قائم ہو گیا ہے کہ پہلے ذرا سفیدی آ جائے بالوں میں پھر حج کریں گے، بوڑھے ہونے کے بعد کریں گے، ہمارا مذہب اسلام بوڑھے ہونے کو حج کی فرضیت کی شرط قرار نہیں دے رہا بلکہ بلوغت کو۔ لہٰذا اگر ایک لڑکا 15 سال کا ہے اور مالدار بچہ ہے
اس کے اپنے ذاتی اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے تو یاد رکھیں حج فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح لڑکی کا معاملہ۔ تیسرا ہے عقل۔ عقل کا مطلب یہ ہے وہ پاگل اور مجنون نہ ہو، صاحب عقل ہو، اس پہ حج فرض ہے۔ پھر چوتھا ہے آزاد ہونا، یعنی غلام نہ ہو۔ غلام پہ حج فرض نہیں ہوتا، اب غلامی کا دور تو رہا نہیں، اب تقریباً ہم سب لوگ آزاد ہیں، لہٰذا ہمارے اندر یہ شرط بھی موجود ہے۔ پانچواں ہے تندرست ہونا، یعنی ایسی بیماری نہ ہو کہ بیچارہ چل کر وہ حج بھی نہ کر سکے، اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر اس پہ حج فرض نہیں ہوگا۔ چھٹا ہے بینا ہونا، یعنی نابینا نہ ہونا، آنکھوں والا ہونا۔ نابینا پہ حج فرض نہیں ہوتا، چاہے کہ اس کو پکڑ کر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہو تب بھی اس پہ حج فرض نہیں ہے۔ ہاں ادا کرے گا تو بہرحال ادا ہو جائے گا، لیکن اس پہ حج فرض نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی نابینا شخص ہے اور وہ حج کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حج کی فرض کی ادائیگی کیے بغیر مر گیا ہے، لہٰذا اس پہ حج فرض نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ ساتواں یہ ہے کہ وہ زاد راہ کا مالک ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے من استطاع الیہ سبیلا کے ساتھ حج کی فرضیت کو مقید کیا ہے کہ جو شخص راستے کی زاد راہ کی استطاعت رکھتا ہو۔ اب اس میں کیا کی چیز آتی ہیں دیکھیں۔ نمبر ایک سفر خرچ۔ سفر خرچ کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کا، پھر قربانی وغیرہ کا، اور دیگر جو لوازمات اور ضروری چیزیں ہیں ان تمام کا خرچ اس کے پاس ہو۔ نمبر دو سواری کا، یعنی فلائٹ کا ٹکٹ وغیرہ، پھر اسی طرح بسوں کے جو وہاں پہ کرائے وغیرہ ہیں وہ سب، اور اس کی غیر موجودگی میں گھر والوں کے لیے وہ جتنا، یعنی 40 دن کا پیکج ہے، 15 ڈیز کا ہے، 25 ڈیز کا ہے، جتنے عرصے وہ گھر سے باہر رہے گا وہ گھر والوں کو اتنی غیر حاضری کا نفقہ بھی دینے پر قدرت رکھتا ہو۔ مثال کے طور پہ 40 دن کا پیکج ہے تو 40 دن میں جتنا گھر میں خرچہ ہوتا ہے، جب یہ شخص سفر خرچ، سواری کے خرچ اور اتنے زیادہ راہ کا مالک ہوگا تب اس پہ حج کی فرضیت کا معاملہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس مال کا اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہونا۔ حاجت اصلیہ ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن کے بغیر انسان کا گزارا انتہائی دشوار ہو۔ اس میں مکان آ جاتا ہے، لباس آتے ہیں، گھر کے برتن آتے ہیں، اور گاڑی بھی آتی ہے، اسی طرح فریج بھی آئے گا، واشنگ مشین آئے گی، اگر کوئی مسلسل اے سی یوز کرتا ہے تو اے سی بھی حاجت اصلیہ میں داخل ہو سکتا ہے، اگر اس کے پاس ٹی وی ہے، دینی پروگرام علم سیکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے، یہ بھی حاجت اصلیہ میں آ سکتا ہے۔ اس طرح کمپیوٹر وغیرہ ہے، اس کو وہ اسٹڈی وغیرہ کے لیے یوز کرتا ہے یا دین سیکھنے کے لیے، تو یہ بھی حاجت اصلیہ میں آ جائے گا۔ تو یہ تمام جو زاد راہ بتایا گیا، سفر خرچ ہے، سواری کا خرچہ، پھر نفقہ، یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ بعض لوگ ہم سے کویسچن کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا مکان بنانے کے لیے ہم پیسہ جمع کر رہے ہیں، تو کیا اس پیسے کو دیکھا جائے گا کہ مثال کے طور پر 9 لاکھ 10 لاکھ روپے جمع ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے حج فرض ہوگا؟ دیکھیں اگر تو آپ نے جیسے حج کے یہ ایام آئے آپ نے فوراً کوئی مکان خریدنا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ حاجت اصلیہ میں مستغرق ہیں، یعنی جب آپ کے پاس اپنا ذاتی مکان نہ ہو۔ اگر پہلی ایک مکان ہے دوسرا لینا چاہتے ہیں تو پھر یہ حاجت اصلیہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کرائے پہ رہتے ہیں اپنا مکان خریدنا چاہتے ہیں اور بالکل جیسے ہی حج کے ایام آتے ہیں آپ اس میں مکان خریدنے کے لیے اس پیسے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بہرحال یہ پھر پیسہ کہلائے گا کہ یہ حاجت اصلیہ میں ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ پیسہ جمع کر رہے ہیں، مکان خریدیں گے 4-5 سال بعد، اس طرح بیٹی کی شادی کے لیے بعض لوگ پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں، تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جی اگر حج کا سیزن آ گیا ہے تو کیا حج فرض ہوگا؟ تو یاد رکھیں کہ بیٹی کی شادی کے لیے جو پیسہ جمع ہو یہ بھی کوئی حاجت اصلیہ کے اندر مستغرق پیسہ نہیں کہلائے گا، یہ بھی حج کی فرضیت میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ لہٰذا یہ 7 شرائط ہو گئیں۔ 8واں ہے کہ ان تمام شرائط کا حج کے ایام میں پایا جانا، یہ بھی شرط ہے۔ حج کے ایام کیا کیا ہیں؟ شوال کا پورا مہینہ، یعنی جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو شوال شروع ہوتا ہے، شوال، پھر ذی قعدہ، اور اس کے بعد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ یہ جو 2 مہینے 10 دن ہیں تقریباً سمجھ لیں، یہ حج کے سیزن کہلاتے ہیں، حج کے ایام کہلاتے ہیں۔ ان دنوں کے اندر اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ شخص اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر شوال سے پہلے رمضان میں کوئی کروڑ پتی تھا، لیکن خدا نہ خواستہ شوال شروع ہونے سے پہلے وہ بالکل فٹ پاتھ پر آ گیا، اس کے پاس کچھ نہ رہا، تو حج فرض نہیں ہوگا۔ ان دنوں کے اندر یہ تمام شرائط اس کے پاس جمع ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے حج کے فرض ہونے کی شرائط۔ ایک دفعہ خلاصہ اس کا دیکھ لیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عقل والا ہونا یعنی پاگل مجنون نہ ہو، نمبر 4 آزاد ہونا، نمبر 5 تندرست ہونا،
بیمار نہ ہو۔ نمبر 6 آنکھوں والا ہونا، نابینا نہ ہو۔ نمبر 7 زیادہ راہ کا مالک ہونا، اس میں سفر خرچ، سواری وغیرہ، اور جب تک وہ غیر حاضر رہے گا گھر کا نان نفقہ۔ اور 8واں ان تمام شرائط کا حج کے مہینوں میں پایا جانا۔ اب آپ تھوڑا سا غور و تفکر خود کر لیجئے کہ کیا آپ میں یہ تمام شرائط جمع ہیں؟ اگر ہیں، اب جیسے حج کے ایام چل رہے ہیں، شوال کا مہینہ کا بالکل اختتام ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ بھی آئے گا، تو یہ جو دن چل رہے ہیں یہ حج کے ایام ہیں۔ ان میں اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ پہ حج فرض ہو چکا ہے۔ اب بالفرض اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جی اب تو مطلب کاروان والے جو ہوتے ہیں یا گورنمنٹ جو ہے وہ پیسہ لینا بند کر چکی ہے، کیونکہ ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے پیسہ جمع کرانا ہوتا ہے، اب تو فلائٹ جانے کا ٹائم آ گیا، تو کیا اب بھی حج فرض ہوگا؟ بالکل حج فرض ہوگا، ادائیگی ابھی لازم نہیں ہوگی، اگلے سالوں میں آپ ادا کریں، کیونکہ اس سال تو نہیں کر سکیں گے اگر آپ کے پاس اب پیسہ آیا ہے تو، لیکن آپ پہ حج تو فرض ہو گیا ہے۔ اب آپ کو زندگی میں کبھی بھی آپ مطلب یہ کہ نیکسٹ ایئر آپ کو موقع ملے آپ فوراً جائیں، خدا نخواستہ کوئی ایسی پریشانی آ جائے اس سے اگلے سال، یعنی اب حج فرض ہو گیا ہے، یہ فرضیت کبھی ختم نہیں ہوگی، اب یہ قائم رہے گی، اب آپ کو حج کرنا ہی ہوگا۔ یہ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے حج فرض ہو گیا، اب کیا ادائیگی بھی واجب ہو گئی ہے کہ نہیں، اس کی کچھ الگ شرائط ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ نمبر 1 راستے کا پرامن ہونا، جیسے بعض ملکوں میں جیسے شام میں ہے، اب حالت جنگ ہے، مثال کے طور پہ کوئی مالدار آدمی ہے، اس پہ حج فرض ہے، لیکن وہ گھر سے اگر نکلتا ہے تو گولی لگنے کا اندیشہ ہے اور کسی چیز کا اندیشہ ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ حج فرض تو ہو گیا لیکن اس کی ادائیگی آپ پر واجب نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات چیز فرض ہو جاتی ہے لیکن اس کی ادائیگی کو شریعت مؤخر کر دیتی ہے کہ ابھی نہ کرو، بعد میں کر لینا۔ اس لیے راستے کا پرامن ہونا وجوب ادا کے لیے، یعنی ادائیگی کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ دوسرا، اگر گھر مدت مسافت پر ہو، یعنی تقریباً مکہ المکرمہ سے کوئی خاتون 92 کلومیٹرز دور رہتی ہوں، یہ مدت مسافت کے اندر جو سفر کی مسافت ہے، اس میں علماء کے مختلف اقوال ہو سکتے ہیں، کیونکہ کیلکولیٹ کر کے نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک 92 کلومیٹر جو ہے، 92 کلومیٹر دور اگر کوئی عورت رہتی ہے، جیسے پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، تو اس عورت پر حج کی ادائیگی اس وقت فرض ہوگی کہ جب یہ اپنے نان نفقے کے علاوہ جو محرم اس کے ساتھ جا رہا ہے اس کے نان نفقے پر بھی قادر ہو، اور اس عورت کے لیے محرم ضروری ہے۔ اگر محرم اس کے پاس نہیں ہے، باقی تمام شرائط تو حج فرض ہو گیا، لیکن محرم نہیں ہے اس کے پاس، تو ادائیگی اس پہ لازم نہیں ہوگی۔ یا محرم ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو عورت پر بھی ادائیگی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ محرم کے بغیر جا نہیں سکتی ہے، اس لیے عورت کے لیے محرم ہونا بھی ضروری ہے، جبکہ وہ اتنے فاصلے پر رہتی ہو جو 92 کلومیٹرز بن جاتا ہو۔ اس کے بعد تیسرا ہے کہ جانے کے جو یہ حج کے ایام ہیں، جب اس کی فلائٹس وغیرہ جا رہی ہیں تو وہ عورت عدت میں نہ ہو۔ یہ فقہاء نے فرمایا کہ اگر عورت عدت میں ہے تو وہ پہلے عدت پوری کرے، اس سال حج نہ کرے، اگلے سال حج کر لے، جیسے شوہر کا وصال ہو گیا مثال کے طور پر۔ اور چوتھا ہے وہ قید میں وہ شخص نہ ہو۔ ایک شخص ہے، مالدار ہے، اس پہ حج فرض ہو گیا لیکن کسی وجہ سے وہ کیس بن گیا، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اور حج کے ایام چل رہے ہیں، تو اب اس پہ ادائیگی لازم نہیں ہوگی۔ ادائیگی لازم نہ ہونے کا مطلب یہ کہ اگر اس سال اس عذر کی وجہ سے یہ رک جاتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ ادائیگی اس پر واجب ہوئی ہی نہیں تھی۔ تو یہ ہیں حج کے فرائض، اور جو میں نے یہ حج کے مطلب شرائط ہیں کہ حج کیسے فرض ہوتا ہے وہ ہم نے بتایا، اور حج کب ادا کرنا